نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، گزشتہ نشست میں ہم نے عقیدہ رسالت پر بات کی تھی اور اس کے ضمن میں مختصراً عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول اس کائنات میں مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اس پر قرآن کریم کی متعدد آیات میں کبھی صراحتاً اور کبھی کنایتاً ذکر کیا گیا، جیسا کہ آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کسی کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی متعدد اور متواتر احادیث میں خاتم النبیین کا یہی معنی اور مفہوم بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی۔ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، ملعون ہوگا اور شیطان کے ناپاک عزائم کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی۔ ارشاد نبوی ہے، میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، کاذب ہے، مرتد ہے اور خارج از اسلام ہے۔ نیز جو شخص
ایسے شخص کے جو نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے کفر و ارتداد میں شک کرے یا اسے مومن سمجھے تو وہ بندہ بھی کافر ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، قرآن کریم پر ایمان لے آئے، تمام نبیوں کو تسلیم کر لے، اللہ کے فرشتوں کو مان لے، سابقہ کتابوں کو بھی مان لے، لیکن صرف نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے آخری ہونے کا یقین نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نمائندہ رسول تسلیم نہ کرے، تو پھر بھی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عہد رسالت میں مسیلمہ نامی ایک کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے خلاف لشکر کشی فرمائی، لشکر تیار فرمایا، اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کا قلع کما کیا۔ اسی طرح جب سے یہ سلسلہ چلا ہے، کئی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سامنے آئے اور مسلمانوں نے، اہل اسلام نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا۔ قیامت تک یہ سلسلہ جیسے چلے گا اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار سامنے آتے رہیں گے، اسلام کے نمائندے، اسلام کے ماننے والے علماء اسلام کی قیادت میں ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ برصغیر پاک و ہند میں گزشتہ تقریباً 1.5 صدی پہلے ایک فتنہ نمودار ہوا جس کے متعدد نام ہیں، اور اس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مسیح موعود ہونے کا یعنی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس پر متعدد اس نے کتابیں لکھیں اور اپنے اوپر وحی آنے کا اس نے اقرار کیا۔ بہرحال ساری باتیں اس کی لغو، جھوٹی اور بے مقصد، بے معنی تھیں۔ علماء اسلام نے اس کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کیا اور اس پر بڑی تحریکیں چلیں۔ پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں بھی تحریکیں چلتی رہیں، اور پاکستان بننے کے بعد تحریک ختم نبوت نے بہت زیادہ زور پکڑا، چونکہ عام سادہ لوگ جو مسلمان تھے وہ ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہے تھے، کیونکہ وہ بسا اوقات کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نبی نہیں ہیں، وہ کہتے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو شک گزرتا اور وہ یہ سمجھتے کہ ہاں بڑے تو ہمارے نبی ہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو بھی نبوت کا کسی معنی میں دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان میں پھر 1973 میں جب ایک متفقہ آئین پاکستان تشکیل دیا گیا تو اس میں اس بات کو بھی رکھا گیا کہ مسلمان کی جو تعریف ہے اس میں باقی ساری تفصیلات کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ایمان رکھے گا کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرے گا، اور جو اس کے برعکس دعویٰ کرے آپ کے بعد کسی معنی میں، کسی حیثیت میں، کسی انداز میں کسی اور شخص کے بارے میں نبوت کا اقرار کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارشات یہیں پر ختم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔